خیبر پختونخوا میں ادویات کی خریداری میں بڑے پیمانے پر کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا محکمہ صحت کے 10 افسران اور ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ، سابق ڈی جی ہیلتھ کو جبری ریٹائر کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ نگران دور حکومت میں ادویات اور دیگر سامان کی خریداری میں مبینہ کرپشن ہوئی۔ 1 ارب 40 کروڑ روپے کی بدعنوانی کے انکشاف پر انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے بجٹ اجلاس سے قبل صوبائی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 2 نئے معاونین خصوصی کی تعیناتی کے لیے مشاورت آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ 3 وزراء کو غیر تسلی بخش کارکردگی کی بنیاد پر کابینہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کے پی کے بجٹ اجلاس سے قبل صوبائی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 2 نئے معاونین خصوصی کی تعیناتی کے لیے مشاورت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ 3 وزراء کو غیر تسلی بخش کارکردگی کی بنیاد پر کابینہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں پارہ ہائی، میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم، کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، اسلام آباد میں کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ محکمہ موسمیات کا کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کے ساتھ ژالہ باری کا الرٹ۔ بالائی خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں بھی بارش متوقع ہے۔ جنوبی پنجاب میں آندھی اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ عید کے دنوں میں اسلام آباد کا پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب کا دورہ امریکہ، ٹرمپ انتظامیہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے ملاقات کی۔ بلال بن ثاقب کا کہنا تھا کہ امریکہ ڈیجیٹل اثاثوں پر پاکستان سے تعاون بڑھانے پر متفق ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بیورو چیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، بتائے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیے یہ پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ ہیں بلال بن ثاقب، جو کہ اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کے ٹرمپ کونسل کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان سے بو ہائنز ان سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی ہے۔ بو ہائنز جو ہیں وہ ٹرمپ انتظامیہ میں جو امریکہ کے ڈیجیٹل اثاثے ہیں ان سے متعلق وہ اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس سے متعلق جو ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی ہے وہ مرتب کرتے ہیں۔ یہ ملاقات اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان اپنی کرپٹو کرنسی جو ہے اس کے لیے اپنے اثاثے جو ہے وہ مرتب کر رہا ہے، اور ایک اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو جو ہے وہ پاکستان میں قائم ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ امریکہ میں اس ملاقات کو اہم کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کامران۔ کراچی میں 1 جون سے 4 جون تک 26 زلزلے رپورٹ ہوئے۔ زلزلوں میں سب سے زیادہ شدت 3.6 اور کم سے کم 2.2 تھی۔ سونامی وارننگ سیل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں کا سلسلہ آئندہ ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں 1 جون سے 4 جون تک 26 زلزلے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، بیورو چیف سندھ شعیب بنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیں، کراچی کی تاریخ میں یہ انتہائی غیر معمولی واقعات ہیں کہ 4 دن کے دوران کراچی میں 26 زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تاہم یہ زلزلے کے جھٹکے پورے کراچی شہر میں نہیں آ رہے، چند مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ آ رہے ہیں، اور ریکٹر اسکیل پر ان کی شدت 2.2 سے لے کے 3.6 تک ریکٹر اسکیل پہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے اور جو سونامی وارننگ سینٹر کے جو سربراہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فالٹ لائن ہے جو کہ تھانہ بلہ خان، تھانہ کیرتھر اور تھانہ لانڈی فالٹ لائن جو ہے، یہ کیونکہ جو لانڈی فالٹ لائن جو ہے یہ ڈسٹرب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ زلزلے کے جھٹکے مسلسل شہریوں کو محسوس ہو رہے ہیں۔ فالٹ لائن طویل عرصے کے بعد فعال ہوئی ہے جو زلزلوں کا سبب بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ زلزلے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شعیب بنی۔ خیبر پختونخوا میں ادویات کی خریداری میں بڑے پیمانے پر کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا محکمہ صحت کے 10 افسران اور ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ، سابق ڈی جی ہیلتھ کو جبری ریٹائر کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ نگران دور حکومت میں ادویات اور دیگر سامان کی خریداری میں مبینہ کرپشن ہوئی۔ 1 ارب 40 کروڑ روپے کی بدعنوانی کے انکشاف پر انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی۔